بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ آل البیت سے نکل آئے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر آل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی؟ پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر، ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں اللہ سے اٹھائیں، جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں۔ بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے، 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علی بھائی، اگلا جو کوسچن ہے نا، یہ بار بار میرے سے پوچھا کہ اب آپ کے ایک بڑے قریبی، آپ کے نام لیے بغیر بات نہیں، نام کے بغیر کرو، آپ کے قریبی شاگرد ہیں، یہ کسی غالی شیعہ وغیرہ کی طرف سے نہیں، آپ کے اپنے قریبی شاگرد کی طرف سے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کی بات سے انہوں نے یہ فہم لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ انجینئر صاحب کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈنگ میں نے نہیں سن رکھا یا شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ انجینئر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب حضرت مولا علی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے، یہ جو ناراضگی کے بعد جو خلافت کا ابتدائی ایشو تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید رو پڑے ہیں، اور ان کا رونا یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہمارے سے معاملہ میں سینڈل ہو گیا، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب انجینئر صاحب سے آپ نے یہ پوچھنا ہے، ریکارڈنگ میں لانا ہے، میں بھی سنوں گا کہ جب انجینئر صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، تو ان کو اول تو یہ کرنا چاہیے تھا کفارہ، کہ کہتے چلو اب آپ کے حوالے خلافت کر دیتا ہوں، اگر نہیں کی تو اپنے بعد نومینیٹ کر دیتے، کیوں نہیں نومینیٹ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں نا، آدھی بات پیش کر رہے ہیں، یہ وہی ہے جو منکرین حدیث کے سوالات ہیں۔ میں نے جو حدیث بیان کیا اس حدیث میں اس کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ میں نے جواب بھی بیان کیا، یہ حدیث قرطاس میں نے مسئلہ 55B میں بیان کیا تھا کہ جب الٹیمیٹلی صلح ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے۔ کس بات پہ روئے یہ بھی میں نے بتایا، وہ یہ بات نہیں تھی کہ مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنایا، یہ تو آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں، اس میں الفاظ ہیں، حضرت علی نے کہا اے ابو بکر، اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، اس امر خلافت میں ہم آپ سے حسد نہیں کرتے۔ آپ کو تو جواب مل گیا، ان کے تو بس رکھ، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا یہ رائٹ نہیں تھا کہ اس امر خلافت کے مشورے میں آپ ہمیں بھی شامل کرتے؟ مشورے میں، یہ نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ چنتے۔ اور یار مولا علی تو اپنے روحانی باپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، رسول اللہ، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں، اور حضور کی شکل مبارک سے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، آؤ ہم خلافت مانگ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی بھی رسول اللہ سے خلافت نہیں مانگوں گا، کیونکہ اگر حضور نے ہمیں انکار کر دیا تو حضور کی امت کبھی بھی بنو ہاشم کو خلیفہ نہیں چنے گی۔ حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا حضور انکار کر دیں گے، پھر چوتھا خلیفہ بھی نہیں سی ہونا مولا علی نے، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے تو حضور سے خلافت نہیں مانگی ہے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہنا تھا، تو بات ہی بالکل غلط ہے۔ اس میں موجود ہے ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا، لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہوگی۔ اب اس جملے کے اندر کیا حکمت چھپی تھی، وہ حضور کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر لوگ اکٹھے ہو گئے، حالانکہ مانگنے والے نے مانگی تھی خلافت، کس نے؟ سعد ابن عبادہ نے۔ مولا علی کا ذکر نہیں جو ہو رہا، آپ ہمیں سمجھو، مولا علی درویش بندہ سی، اور دوسرا مولا علی کو ضرورت نہیں تھی خلافت کی۔ میرے بھائی، رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے۔ سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو۔ تو حضرت ابوبکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں،
یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں۔ اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے، اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا۔ حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو۔ یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کریں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے، حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں ختیجہ سے بہتر ہوں۔ ان کے دماغوں میں یہ فدور ہوتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول۔ دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے۔ بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی، اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی۔ ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی۔ غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ ماریں، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ۔ میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہے، تو انہوں نے کلیئر کٹ، انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے، تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے۔ وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا، وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرا کلپ آ جاتا، غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں۔ اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے، میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں، حضور خوش ہو جائے۔ اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے۔ اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ، مشکات شریف آپ کھولیں، تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں، امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے۔ اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے، یہ تو 800 سال پہلے گزرے، 700 سال۔ ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ ہیں، لیکن ان کو بھی پتا تھا
یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے جو غدیر خم ہے مسلم کی، اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے، وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، خون کے رشتے کے لوگ ہیں، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی۔ اور اس سے بڑا جو ان کا، یہ تو پھکی تھی نا، پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے، لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے، کہ دین چھوڑ دے۔ کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بیوی کو علادہ کر دے، ختم۔ یہ علادہ بات ہے، حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت ہے۔ اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم، ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ چنے، وہ قرآن میں موجود، اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے، وہ احادیث کے اندر موجود۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، اور اس میں تو الفاظ یہاں تک ہیں کہ زید بن ارقم نے کہا کہ حضور کی بیویاں اہل بیت، جب پوچھا گیا نا وہ نہیں ہے، ایک میں تو ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن یہاں وہ دوسری روایت جو مسلم کی اس میں الفاظ ہیں کہ بیوی اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ اور یہ ٹکڑا کاٹ کے کسی نے طارق جمیل صاحب کو بھیج دیا، انہوں نے کھڑا کے مجھے فون کھڑکا دیا۔ پہلے ان کے اسسٹنٹ نے بات کی تو مجھے لگا کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ فون نہیں ہے، کہتے وہ مولانا نے ایک مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا ایک کلپ آیا تھا۔ میں کہا جی میری مولانا نے ڈائریکٹ گل کراؤ، پہلے وہ ڈائریکٹ فون کر دینا، آج کیڑی ایسی گل ہو گئی ہے۔ وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا، آپ نے کہا اہل بیت جو ہے نا وہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میرے تو اہل بیت اور انجینئر عدلی مرزا لکھے تو میری درجنوں ویڈیو کھل جائیں گی، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ اور میں کہا وہ زید بن ارقم نے کیا ہوا جے کہ یہ اہل بیت یہ نہیں ہے؟ میں کہا مسلم شریف کھول کے پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم اہل بیت مانتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت جو اس اعتبار سے ہیں وہ حضور کی بیویاں نہیں، وہ اہل بیت اور ہیں، اور وہ ہیں حضور کے خاندان کے لوگ۔ اچھا، آپ کی بات سے نا میں کلیئر ہو گیا جی، دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں نا۔ اب یہی بات ہے جو میں پیٹتا ہوں عماد الاسلام کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، کہ خدا کے لیے میرا موقف مجھ سے آگے پوچھو نا۔ اور علی بھائی تھوڑا کلپ دیکھا ہے، اور کلپ میرا نہیں ویکھیا ہوندا، ایک مولوی نے کٹ کے میرے خلاف چڑھایا ہوندا ہے، وہ ویکھیا ہوندا ہے۔ تو میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل پہ ہے، اس کے علاوہ کوئی کلپ میرا کلپ نہیں ہوگا، وہ مولوی کا قطع برید شدہ کلپ ہوگا، اس کو میں کوئی آن نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، جو آپ نے ابھی فرمایا نا، یہ جو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث بتائی ہے، یہ پچھلے دنوں نا ایک مذاکرہ ہو رہا تھا نا، ایک غالی رافضی کا اور ایک اہل سنت کا، تو انہوں نے یہی بات کی، اس نے معصومیت وغیرہ کا عقیدہ جو ثابت کرنے کی کوشش کی نا، اس میں یہ دلیل پیش کی نا، یہی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس نے کہا جی رجس جو ہے نا، رجس سے یہ پاک ہیں۔ تو اس نے کہا یار تم پچھلا کنٹیکسٹ تو سارا پڑھو نا، اور مفتی صاحب صاحب بھی یہی بات کیا کرتے تھے، وہ مفتی صاحب قرآن بالکل واضح ہے، نبی اسلام کی بیویوں کے بارے میں اس نے آگے سے یہ کہا، اس نے کہا یہ جو حدیث ہے، حدیث کلیئر ہے کہ یہ بیویاں شامل نہیں ہیں جو رجس سے پاک ہیں، اور جو ترتیب تو بتا رہا ہے، ترتیب تو تمہارا بھی موقف ہے کہ ترتیب تو یہ وہ ہے ہی نہیں جس پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم تو اس کو ترتیب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، یہ وہی ہے جناب والا، یہ ہیں وہ ذرائع، جوڈیشری میں جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے۔ کیا اسنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اور جس کو وہ جوڈیشری میں لے آئیں، آپ نے مجھے کسی انڈیویجول کا قول نہیں دکھانا کہ وہ کہیں کہ قرآن اپنی ترتیب سے ہٹا ہوا ہے، اگلے دن کا سورج طلوع نہیں ہوگا میں تکفیر کروں گا ایسے لوگوں کی جو قرآن کی اس ترتیب کو نہ مانے۔ یہ لوح محفوظ میں ہے، رہ کی ترتیب نزولی، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن یہ نہیں ہوا ہوا کہ قرآن کو توڑ موڑ دیا گیا ہے۔ اگر یہ توڑا موڑا ہے تو خود رسول اللہ اور اللہ نے کیا ایسا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس کے ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے جہاں بہتر سمجھا آیت رکھی وہ اسی کانٹیکسٹ میں۔ یہ خامخواہ جھگڑا ہے، قرآن بالکل اپنے مقدمے کے اندر واضح ہے۔ اچھا، اور شیعہ کے لیے تو میری یہ پھکی ہے قیامت تک کے لیے، سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے تو سیدہ ختیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں۔
نہیں وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں وہ میں بعد میں آؤں گا, پہلے اہل بیت پہ آ جائے نا. معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا, وہ تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا. نہیں وہ ریجس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا, نہیں پاک سے, وہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل. اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں. صحابہ کرام کو کہا ہے 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن ہی, شیطان کا رڈس تم سے دور کرتے ہیں. یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح نہیں, اس طرح عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات, ٹھیک ہے. وہ میں ادھر آ رہا ہوں, مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اور اس میری امت میں ختیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے, ٹھیک ہے. ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ ختیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے, بالکل ہے, لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث بھی, حاکم میں بھی, کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں, ٹھیک ہے. تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے اور وہ اہل البیت بھی ہیں. سیدہ ختیجہ, کس شیعہ کی جرأت ہے سیدہ ختیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو, اہل بیت مانتے ہیں, لیکن بس ٹھیک ہے نا, بس کام ختم ہو گیا. بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ ختیجہ. ہاں کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب تو پتہ چک کیسا باندھے نے نا, ہاں پھر جان ہی نکل دی ہے اس عقیدے دی. بس اسی حضرت عائشہ میں تو ڈسکس ہی نہیں کرنا. بیویاں تے آؤ گے سیدہ ختیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے. ہاں سیدہ ختیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک, جبکہ وہ آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں. حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ آل البیت ہے نا, تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا. ہاں یہ پکی ہے جناب, اللہ فضل, پکا ہے, بلکہ پکی نہیں پکا. یہ اگلا ورژن آ گیا جی, جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک. ولی بھائی جو لاسٹ کوئسچن کا آپ نے آنسر دیا تھا نا, اس میں ایک اور گزارش میں ذہن میں آ گئی ہے. وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا, جو ترجمہ ہے نا, اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے. تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو, بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. اچھا اگر اپنا حق سمجھتے تھے, ایک منٹ سرکار, ایک منٹ, اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی, جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا. جب نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے, لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو. حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں, میں منصوص من اللہ ہوں, میں خلیفہ بلا فصل ہوں. ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا. دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا, وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا, رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا, وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں, عمر بن خطاب موجود ہے, اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا, کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے, تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے, تو تم یہیں رہو. اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے, لیکن اگر تم مارے گے تو پھر پیچھے عرب کا شرازہ بکھر جائے گا. وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں. اچھا ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو قدیم کتابوں سے اور پریکٹیکل جو ریالٹی سے عقیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا, وہ یہ ہے کہ یہ حضرات, ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جید ترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چن لیں. دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے, وہ چینج ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے, وہ چینج کر لے. اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہوا ہے, جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں. سلطان
کہ وہ جو تلوار کے زور پہ ڈنڈا چلے. اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی, وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت ہرا کا واقعہ ہوا نا, واقعہ ہرا, تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے, انتہا کر دی ظلم کی. تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن مطیع غالباً نام بتا رہے تھے. بخاری مسلم دونوں میں. وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بیچارہ جہاد کی طرف لوگوں کو اکسا رہا تھا, اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا, تو یزید کی بغاوت کر رہا ہے. ہاں, تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے کہ ڈنڈا چل سکتا ہے. نہیں, ایک منٹ. پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مطیع بھی تو صحابی تھے نا جی, ٹھیک ہے نا, وہ کو غیر صحابی تو نہیں. ان کو گھٹی نبی الاسلام نے خود دی ہوئی ہے. عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں, وہ بھی صحابی ہیں, دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے. ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے, ہم عبداللہ ابن مطیع کو صحیح سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خاموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے, شاید وقت کے ساتھ سلجھ جائیں. انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا, تب بیعت توڑوائی تھی انہوں نے. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے, تو واقعہ ہرا ہوا. تو ہم عبداللہ بن مطیع صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں, عبداللہ بن عمر کے موقع کو غلط سمجھتے ہیں. پھر دوسری بات, عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دوس لگانی ہے, یا حنفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ جو بھی آ جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے, تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے پہ قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں. ہاں, آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا. مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے؟ مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع الزوائد میں, المستدرک للحاکم میں, طبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو, سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا. تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے. اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا حجاج بن یوسف نے, ان کو قتل کروایا تھا بنو امیہ نے, جس بنو امیہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لیں سپورٹ کی, انہوں نے ہی ان کو مروا دیا. تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی. لہٰذا اب آخری وقت میں جب ایک بندے کو سمجھ آ گئی, اس کو پرانی باتوں کا حوالہ دے کے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے. اس زمانے میں انہوں نے جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے, رجوع ہی ہو گیا نا جی, سب سے بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا, دوسری بات, حنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ, اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں, تو قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی, حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی. یہ وہ ٹروتھ ریویل ہے جو عامر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے, دفاع لکھ دیا پورا. انفیاء نو جو انہیں پھر ناکو چنے چبوائے نے نا, انہیں کیا من دسو تواڈی فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا, حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا. تم مودودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی, تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی. تو پھر کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے نا, وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے گڑبڑ. ان گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے آئے, تو حضرت علی نے وہ محمد بن انفیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. تو محمد بن انفیہ جب واپس آئے, کہا ابا جی انہوں نے تو واپس کر دیا. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھ دو, یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا تھا نا. تو محمد بن انفیہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی, صحیح بخاری میں آتا ہے, جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو, علی کے بیٹو. تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی. اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چپ کر کے واپس رکھوا دی. تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا. یہ پھکی دی تھی, انہوں نے پھکا دیا بلکہ محمد بن انفیہ نے اس زمانے کے ناسبیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک سوال بھیجا جی کہ اولی الامر کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے, اور آپ کا کیا تمام اہل سنت کا یہ موقف ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اولی الامر کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے, پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن میں امر سے کیا مراد ہے, اللہ کے امر سے قرآن میں کیا مراد ہے. پھر وہ اس سے اگلی کلوریل ایڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران اس کا ہے, چاہے وہ یزید ہو, چاہے حجاج بن یوسف ہو, چاہے آج کل جیسے حکمران ہو, شرابی ہو, بدکار ہو, بدماش ہو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا امر نعوذ باللہ وہ ایسے حکمران نافذ کریں گے. اس سے وہ پھر موقف لاتے ہیں جی کہ حکمران کا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو, تو اللہ کا امر جو ہے وہ
معصوم کے علاوہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا. اگر یہی بات ہے تو پھر صلح حسن کدھر جائے گی؟ اب ہمیں تو ناصبیوں سے بھی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے اور رافضیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. صلح حسن کدھر جائے گی؟ صلح حسن اس بات کا ثبوت ہے, اور صلح حسن کو ہم سنیوں کی طرح نہیں مانتے, ہم اس کو ایک پیس ٹریٹی سمجھتے ہیں. اور صلح حسن صرف اس دن تک تھی جس دن تک انہوں نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا. حضرت حسین کو شہید کرنا, جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی نا مشرکین عرب نے, انہوں نے صلح حسن اس دن توڑ دی جب حسن کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے مار دیا. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہے, لیکن جس ایرا میں, جس ایرا کے اندر وہ اپلائی تھی, اس میں حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا, تو اس میں انہوں نے کیوں ان کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے امر کو نافذ کریں؟ ٹائم قیامت تک ہے. شکر ہے, شکریہ امام حسن, آج آپ کی صلح ہمارے کام آئی کہ ہم غالی رافضیوں کو بھی پھکی دے سکیں. اچھا, اس کا جواب جو میں نے بھی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں جی کہ جواب دینا ہے, ڈنڈی نیچے مار. اس کا جواب, وہ جواب مطلب ہے وہی بات ہے, جب نہیں بنتا نا اتنا کمزور جواب میرے سامنے رہنا, میں لا کے ہاتھی پڑھا چڑھتا ہے, جواب مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, اس کا جواب انہوں نے یہ دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ بلکہ انہوں نے تو وہ بات کی کہ میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا یار یہ بات تو نصبی اور یزیدی لوگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے 3 روایات والی بات پیش کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی 3 شرائط پیش کی تھی. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی یہ بات تو ہم نصبیوں کی نہیں مانتے. وہ کہتا ہے جی آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی, ہماری تو کتابیں شیعوں کی بری پڑی ہیں کہ امام حسین نے پوری حجت تمام کی ہے. وہ کہتے ہیں امام مہدی کے علاوہ کسی امام کی نہیں, وہ 3 شرطوں میں تو ایک یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. گل مننی تو پوری منو, تسی کہ ادھی گلا من دیو. تسی صلاح الدین یوسف والا کام تے نہ کرو کہ روایت اس کتاب تو انصاب الاشراف تو 3 شرائط لے, اور انصاب الاشراف میں تو لکھا ہوا ہے یزید اور اس کے آباء و اجداد کے تابوت جہنم میں ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاویہ کو جس دن دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دو. ہاں, انصاب الاشراف میں لکھا ہوا ہے 3 شرطوں والی کتاب میں. وہ یہ کہتے ہیں اس دے عمل کریے. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ امام, یہ تو جعلی روایتاں نے, ہم کتاب کو جعلی مانتے کہتے ہیں جی امام حسن جو تھے نا, امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ امام حسن کو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہی بات, لیکن وہ آپ کی ڈاکٹرین تو ٹوٹ گئی نا, ریزن اس کی کچھ بھی تھی. ٹھیک ہے, ہاں, امام حسین بھی تو, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک منٹ, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا دنیاوی طور پہ کہ انہوں نے حکومت حاصل کر لی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا کہ میں نہ لڑوں. کنہوں نے؟ وہ کہتے ہیں سوائے امام مہدی کے ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق کسی امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لازمی بزور طاقت کرے. بس ٹھیک ہے, آپ حسین سے بھی دستبردار ہو جائیں, پھر حسین ہمارے ہی ہیں. ہاں, یہ ہم ہی حقدار تھے کہ ہم حسین ہی ہوتے. اگر آپ حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے گریہ کرنا ہے, تو میں ان کو اپنی فقیر تو دے چکا. سید جواد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس شیعت میں یعنی آنکھ کھولی, یا میں نے اس شیعت کو پایا جس میں حسین ایک ایسا مظلوم بابا ہے جو کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے, لیکن جب حسین کو پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ مظلومیت کا نام نہیں ہے, دلیری کا نام ہے. بس میں یہی کہوں گا اس کے اوپر کہ تم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے, جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کو نہیں سمجھا, ٹھیک ہے, تم نے حسین کو نہیں سمجھا. اچھا, آخری سوال ہے جی, آخری سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق بالاتفاق یہ چیز تسلیم کی کہ کسی بھی چرواہا کے لیے, چاہے وہ اونٹوں کا ہو چاہے بھیڑوں کا ہو, یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ جنگل میں ان کو کسی کی نگرانی کے بغیر چھوڑے, وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے عقلاً بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ جائیں؟ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں, اور دوسری چیز آگے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے کس طرح ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ کسی, اچھا سوری اگلی میں بات مکس کر گیا. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ اسی سے ضمن یہ سوال ہے, آپ دونوں کا اکٹھے جواب دینے, کہ قرآن سے ثابت کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو کہ تم اپنے حکمران خود چنو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نبی ایسا گزرا ہو, ایک نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں, کہ جس نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو بغیر وصیت کیے ہوئے؟ ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں رسول اللہ کی مثال اس اسپیسیفک کیس میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے
جو آپ کو اگلے انبیاء سے ممتاز کر دیتی ہے، لہذا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ ہے ختم نبوت۔ پہلے کوئی خاتم النبیین 1.25 لاکھ میں لے کے آئے اور اس سے ثابت کریں کہ وہ خاتم النبیین تھا اور اس نے اپنا وصی چھوڑا پیچھے، پھر بات ہوگی۔ یہ تاریخ میں وہی پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم۔ ہم آپ کو کہاں سے مثال لا کے دیں؟ کیونکہ ختم نبوت ہو گئی نا، رسول اللہ کی مثال ہے ہی نہیں نا قرآن میں، آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت کو ٹرانسفر کر دیا۔ جی ٹرانسفر کیا ہے، مجھے کیا ہے، آپ کو کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، پوری امت کو ٹرانسفر کر دیا نبیوں والا کام، ٹھیک ہے۔ وسیع ایک اسپیسیفک بندے کو نہیں بنایا۔ چونکہ ختم نبوت ہو چکی، اب نبی علیہ السلام نے امت کو اس اعتبار سے کوئی سکسیسر کے ساتھ نہیں چھوڑا سوائے اس کتاب کے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا بندہ چھوڑتا تو اب آپ نے قائم رہنا ہے۔ اگر اگلے انبیاء تھے تو وہ اپنی جگہ نبی یا وصی چھوڑتے تھے، اور وصی وہ نبی ہوتا تھا تو وہ اگلا چھوڑتا تھا، یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی نا۔ تو آپ کی چین تو ٹوٹ گئی ہے، 1200 سال سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے آپ سے واٹس ایپ نمبر مانگا امام مہدی کا، آپ نے کہا گستاخی کر دی۔ ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ بتائیں گے کہ فلاں عالم دین فلاں جگہ پہ، ہم اس کا ایڈریس نہیں مانگیں گے آپ سے، ٹھیک ہے۔ 1200 سال سے چین آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ، تو اینڈ رزلٹ تو آپ کا بھی یہ نکلا، لیکن ہماری چین نہیں ٹوٹی ہے، حضور کا وصی قرآن ہے۔ یہ بخاری مسلم سے ہم نے ثابت کیا۔ ہاں شکر ہے کہ میں 12 اماموں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ ایس موقع میں تو فیل کر چھڑے، میں 14ویں صدی چ آیا ہاں، جدو تہنوں ہی 1200 سال تو ڈکا لگیا ہوا ہے کہ بندہ تہاڈا سامنے نہیں ہے، امام غائب ہے نا، ہاں تو تہاڈا تو کم ہو گیا نا، میں نے آپ کا جواب دے دیا۔ اب آ جائے وہ والا، وہ حدیث آپ ہمیں بخاری سے پیش کریں، مسلم سے پیش کریں، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، ہاں کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے، اس میں آگے الفاظ عبداللہ بن عمر کے بھی پڑھ لینا، آدھی حدیث تو نہ پیش کریں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ چرواہے والی جو آپ نے بات کی کہ چرواہا بھی تو بھیڑ بکریاں نہیں چھوڑ کے جاتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بغیر کسی کو خلیفہ نامزد کیے ہوئے مر جائے؟ اچھا، اور اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر اتنی عقل حضرت عمر میں تھی تو رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ عقل تھی، انہوں نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑا ہوگا۔ یہ انالوجی بنائی ہے نا، تو سرکار اسی حدیث میں آگے جواب ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا، لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے ریفرنس سے کہ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا، ابو بکر، اور اگر نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر تھا، رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، میں نے کہا اب میرے ابا جی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، وہ رسول اللہ کے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ میرے ابا جی جب کمپیریزن کرتے تھے اور حضور کی کوئی بات آ جاتی تھی تو دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا اچھا ابا نے یہ بات کی ہے، اون ابا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا۔ جب انہوں نے یہ بول دیا نا کہ میں اگر خلیفہ بناتا ہوں تو ابو بکر کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور اگر نہیں بناتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ، تو عبداللہ بن عمر کے الفاظ اسی حدیث میں موجود ہیں کہ میں نے سمجھ لیا اب میرا ابا کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ تو اس میں خود موجود ہے کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ نہ چھوڑنا پولیٹیکل یہ سب سے بہتر طریقہ اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ادھی روایتیں پیش کر دینے، دیکھیں ہمارا یہ چیلنج ہے، ہمارے مخالفین جو بھی یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں وہ پوری روایتیں نہیں پیش کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں، اور جی مسند احمد میں اما عائشہ نے حضور کے اوپر ماتم کیا تھا، آگے بھی پڑھو نا، انہوں نے کہا یہ میری کم سنی تھی اور بعد میں مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا۔ اے نہیں پڑھ دے، نہیں جی کیتا تے ہے نا، وہ اگے دے انہوں نے رجوع ریکارڈ کراتا نا، حقیقت بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی نبی علیہ السلام سے جو صحابہ کی عقیدت تھی اس میں وقتی طور پہ سارے صحابہ بھی کالے کپڑے پہن کے ماتم شروع کر دیتے نا، کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اس سے بڑی چیز ہوگی کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں قتل کر دوں گا جو کہہ رہے۔ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ اتنا تھا، اس میں کسی سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی تھی، حضرت عمر سے ہو گئی ہے جب حضرت بکر نے ان کو بٹھا دیا اور وہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول یا انک میت و انہم میتون، یہ آیات پڑھی۔ فإنه من كان يعبد محمدا
فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تو سرکار یہاں بیٹھ کے اس سینیریو کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی. یہاں پہ اور دیکھیں جی لشکر اسامہ نہیں روانہ ہو رہا تھا، حضور نے کہا تھا روانہ کرو. یار اس لیے روانہ نہیں ہو رہا تھا، حضور حالت نزع میں تھے. مجھے بتائیں، ان کو تو چھوڑ دیں، آج نبی الاسلام ہم میں موجود ہوں اور حالات و واقعات بتا رہے ہوں کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اور آپ نے اشارے بھی دے دیے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی نازل ہو چکی ہے. اور عبداللہ بن عباس کا باپ عباس، حضور کا چچا، یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا چہرہ میں پہچان رہا ہوں. بنو ہاشم جب موت کے قریب ہوتے ہیں نا تو مجھے ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. ظاہر ہے وہ بنو ہاشم کے اس سارے سینیریو میں حضور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جہاد پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے. تو صحابہ تو کیا حضور کو اس حالت میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ تھوڑے دور جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ حضور فوت ہو جائیں اور ہم حضور کے جنازے میں بھی شامل نہ ہو سکیں. اس سے یہ لوگ پتہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ اس پہ بلکہ ویڈیوز بھی بنائی انہوں نے، جو آپ نے اچھا کیا، آپ نے یہ بات کور کر لی. نہیں میں نے یہ کور کیا ہے. میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون. میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں. یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے، وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے. حضور علیہ السلام، وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے. حضور اللہ کہتے رہے نہ ڈالو، لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے، اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو. آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے، ٹھیک ہے، وہ لاکھ کہتا رہے، لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے موجود ہے بخاری میں، پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ. وہ دوائی لائی گئی. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں. حنفی تو کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو اتباع کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ استراحت کرتے تھے. جلسہ استراحت تو حضور سکھایا کرتے تھے. حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتباع نہیں ہو. آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کرٹیکل سچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لیے ہے. جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا. وہ آپ کلیئر کر دیتے تھے. اب اس حالت میں نبی الاسلام نے کہا وہ دوائی منگوائی گئی. آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے. تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں. اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں، اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. علی بھائی جو جیش اسامہ والی بات ہے نا اس کو کلیریفائی کر دیں. جی میں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں اس میں پتہ ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں ان کا موقف؟ جی مجھے پتہ ہے ان کا یہ کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں، اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے. اسی لیے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جاؤ تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ کہتے ہیں یہ پورا اسٹیفا والا معاملہ ہوتا ہی نہ حضرت علی کو ان کے انڈر نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے، رسول اللہ سے بھی جیت گئے، اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی، اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا نعوذ باللہ. اور یہ دین غالب ہوا ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں. پہلے تو یہ مانے یہ قرآن نے کہا تھا میں غالب کروں گا، کیا ہے نا؟ ہاں تو غالب رسول اللہ کے دور میں ہوا ہے، خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. رسول اللہ کے دور میں تو صرف مکے، مدینہ اور حجاز کی سرزمین تک تھا. رومن اور پرشین امپائر کو خلفائے راشدین کے دور میں گرایا گیا. اور یہ اللہ کی اتنی حکمت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ رسول اللہ کا کام آگے لے کے چلے ہیں وہ. اور دوسری بات، بڑے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں. رسول اللہ میں اور باقی لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، آپ کے ہزاروں ساتھی مرتد بھی ہو گئے، اور یہ وہ ساتھی تھے جو اینڈ پہ صرف آپ کے دبدبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. یہ آپ کے صحبت یافتہ نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ان میں سے کسی نے نہیں حضور کو چھوڑا کبھی.
وہ حضور کو جینوئنلی پیغمبر مان چکے تھے. باقی لوگوں نے حضور کو قریش کا غلبہ سمجھتے ہوئے ایک بڑے جنگجو کی بیعت کر لی تھی کہ جو سب پہ غالب آ گیا, وہی چھوڑ بھی گئے. اتنے لوگ چھوڑ گئے, چند لوگ باقی رہ گئے, انہوں نے ان کو بھی شکست دی اور رومنز اور پرشینز کو بھی شکست دے دی. سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ غیبی مدد ہے اللہ کی, اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور پھر دوسری, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں, آپ کے سوال ختم ہو گئے. مولانا اسحاق کا ایک جملہ سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے. انہوں نے کہا تھا, بتاؤ خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں منائی ہیں, اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی. پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر, اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا. لوگوں نے حالانکہ مشورے دیے ہیں, حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں اللہ سے اٹھائیں. جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا ہے, اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں. بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے. 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے. کتنے معاذوں میں جنگ کھولی ہے. منکرین زکات, مسیلمہ کذاب, پرشین امپائر, اور ایون رومن امپائر کے لیے بھی آپ نے اپنے, وہ جب حضرت بلال نہیں ان کو روک رہے تھے, حضرت بلال کو بھی بھیجنا پڑا. حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے عبارت ہے. پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے. زیادہ خلیفہ بنا جاتے نا. جنہوں نے خلیفہ بنایا بنو امیہ نے, وہ نظر آ رہا ہے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. جنہوں نے اللہ کے لیے کیا, انہوں نے تو اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا. اولاد تو ان کی اسی طرح ہی رہی ہے. محمد بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا, عبد الرحمن بن ابی بکر کو بنو امیہ نے قتل کیا. ویسے تو کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی جو اولاد سے ہیں امام جعفر, ٹھیک ہے, تو یہ بتاؤ نا امام جعفر حضرت ابو بکر کی اس اولاد سے ہیں کہ جس اولاد کو بنو امیہ نے قتل کروایا ہے. محمد بن ابی بکر اگلی گل نہیں دستے, ادھی گل دستے نے. اس کو تو آپ درست ہی نہیں سمجھتے. یعنی اس سے مراد میں ناسبیوں کو کہہ رہا ہوں. اور ہمیں دوز لگاتے ہیں جی جو ائمہ تھے اہل بیت کے, وہ تو حضرت بکر کی اولاد میں. کیڑی اولاد؟ وہ اولاد جدی پرورش مولا علی نے کی تھی, محمد بن بکر کی, جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے. اور جب حضرت عائشہ کا اونٹ گرا, اس محمد بن ابی بکر کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو احترام کے ساتھ گھر روانہ کیا. جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. حضرت علی نے کہا میں بڑا بدبخت ہوں گا, تو فرمایا تم نے ایسا کرنا ہے, عائشہ کو اس کے گھر تک پہنچا دینا, اور پہنچایا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوڑ دیں. مقدمے میں کبھی بھی کوئی جیت نہیں سکتا. پک اینڈ چوز آپ کریں گے تو وہ فٹ ہی نہیں بیٹھے گا. یہ اسی طرح ان کو تو چھوڑ دیں, تو بڑی ہستیاں تھیں. میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بارے میں بلیم لگا رہے ہیں کہ جناب یہود و نصارہ سے فنڈنگ آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے؟ میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں, مجھے تو پتہ ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا. اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے؟ میں تو اور چڑھ کے آؤں گا. انہوں نے ٹرینڈ چلایا, میں لا کے ہاتھ چپڑا چڑی. انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا. اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا. اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے, ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے. یہ چیز دیکھیں, پک اینڈ چوز نہ کریں, مقدمے کو دیکھیں. صلو علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء.